بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں، میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب العلم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب العلم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ بے شک عالم کی عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر برتری ہے۔ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بس جس نے ایسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ امام ترمذی نے راوی کا نام قیس بن کثیر ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو شخص طلب علم میں کوئی سفر کرتا ہے تو میں اس کے لیے راہ جنت آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہوں تو میں اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ علم میں زیادت عبادت میں زیادت سے بہتر ہے، اور دین کے اصل تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 حلقوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، دونوں خیر و بلائی پر ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں، بس اگر وہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے، اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے۔ اور رہے وہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بہتر ہے، اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے